اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر میرے عزیزان، میرے شیعہ سنی بھائیوں، سوال یہ آپ کی طرف میں جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اکثر ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دور میں یا اس کے علاوہ جو بعد کے دور گزرے پہلے، یعنی حضرت عمر کا دور یا حضرت عثمان غنی کا دور، تو اگر فدق واقعتاً ان کی بیوی کا حق تھا، جناب زہرا خاتون جنت کا حق تھا، تو کیوں نہیں مانگا؟ تو ابھی عزیزان محترم میرے سامنے کتاب ہے، کتاب کا نام ہے صحیح مسلم جلد نمبر 5۔ اس میں اتمام حجت کے لیے پہلی جب خلافت کے بعد دوسری خلافت کا آغاز ہوا تو حجت اتمام کرنے کے لیے، تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ چلو اگر پہلی خلافت میں نہیں ملا تو مولا دوسری خلافت میں چلے جاتے، شاید مولا علی کو دوسری خلافت میں باغ فدق مل جاتا، بیوی کا حصہ مل جاتا۔ یا یہ سوال بھی ہو سکتا تھا کہ مولا علی نے جو پہلی خلافت میں مانگا دوسری خلافت میں نہیں مانگا، اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ مولا علی اور جناب خاتون جنت کا پہلی دفعہ مانگنا صحیح نہیں تھا۔ تو اس سوالوں کے جواب میں مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب نے پہلی خلافت کی طرح دوسری خلافت میں بھی حجت کا اتمام کرنے کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے، دوسری خلافت کے دور میں بھی حضرت عمر کے دور میں ان کی خلافت میں ان کے پاس آپ باغ فدق کو لینے کے لیے گئے۔ یہاں پر جو واقعہ ہے وہ میں آپ کو من و ان سناتا ہوں، پھر اس پہ 2-3-4 الفاظ میں ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جناب صرف یہ مولا علی ابن ابی طالب تھی، بلکہ مولا علی کے چچا اور رسول کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب اور مولا علی ابن ابی طالب، یہ دونوں چاچا اور بھتیجا مل کے دوسری خلافت کے دور میں دوسرے خلیفہ کے پاس جا کے ایک بار پھر فدق کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے ما آفا اللہ علی رسل من اہل القرى فللہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ جو رسول بغیر جنگ کیے، لڑے بھیڑے گھوڑے دوڑائے بغیر، جہاں پہ رسول کو کوئی چیز مل جائے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ فللہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، ولذی القربى وہ ہوتی ہے قریبی رشتہ داروں کے لیے، ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل یہ اس کے مصارف ہیں جو ایسے جنگ کے بعد مال ہاتھ میں آئے۔ تو اس کے تحت جناب عباس کہہ رہے تھے کہ میں بھی رسول کے رشتہ داروں میں سے بھی میرا بھی حصہ بنتا ہے، تو آؤ دونوں مل کے پھر دوسری خلافت میں دوسرے خلیفہ کے سامنے گئے۔ تو جب یہی طلب کیا، صحیح مسلم کی جو روایت آ رہی ہے، یہ بالکل ویسے الفاظ میں آپ کے سامنے طلب کیا نا، تو دوسرے خلیفہ عمر نے کہا کہ کیا تم مجھے دغا باز سمجھتے ہو؟ کیوں کہ جب تمہیں پہلی خلافت میں یہ نہیں ملا پھر میری خلافت میں آپ کو کیوں کر مل سکتا؟ اگر میں آپ کو دے دوں تو پھر پہلی خلافت میں نہ دیا جانا وہ بھی سوال بنے گا۔ یہاں پہ لکھا سوال میرا آپ کی طرف سے ہے، اگر میں وہاں پہ کوشش کر رہا ہوں آپ کو وہی چیز دینے کے لیے کہ مولا علی جناب عباس آئے کہ آ کے کہنے لگے ہمارے مال کا وارث نہیں ہوتا، یعنی کہ رسول نے فرمایا ہے، آپ پہلے حضرت ابوبکر نے کہا تھے، رسول نے فرمایا کہ ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ کے جامیں وہ صدقہ ہے، تم ان کو جھوٹا گناہ گار دغاباز چور سمجھائے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سچے نیک ہدایت پر تھے۔ یعنی کہ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں یہ جو الفاظ کہ جناب ابوبکر سچے تھے، نیک تھے، حق پر تھے، تو جب انہوں نے نہیں دیا تو میں آپ کو کیوں کر دے سکتا ہوں؟ یعنی کہ وہی الفاظ پھر انہوں نے اپنے لیے کہے ہیں کہ میں بھی نہ دغاباز ہوں، نہ چور ہوں، نہ میں کچھ اس کے علاوہ کرنے والا، میں بھی وہی کچھ کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے میرے خلیفہ حضرت ابوبکر نے کیے ہیں۔ یعنی کہ اگر انہوں نے نہیں دیا تو میرے پاس سے بھی یہ فدق نہیں ملے گا، مگر مولا علی کا جانا اور جناب عباس کا جانا یہ حجت اتمام کے لیے تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ جب پہلے نہیں ملا تو اب نہیں ملنا۔ اچھا، یہاں پر مزے والی بات یہ ہے کہ جناب عباس جو رسول کے چچا ہیں اور مولا علی جو رسول کے داماد بھی ہیں، خاتون جنت کے شوہر بھی ہیں۔ خاتون جنت نے مولا علی کی بیوی نے دعویٰ کیا تھا، ان کو تو نہ پہلی خلافت میں ملا، نہ دوسری میں، نہ تیسری میں۔ تیسری خلافت میں فدق ملا ہے، مگر ملا کسے ہے؟ تیسرے خلیفہ کے داماد کو، مروان بن حکم کو۔ یہ باغ فدق تاریخ طبی میں بھی ہے اور تاریخ نجد و حجاز میں بھی ہے، تمام تواریخ کی جتنے بھی کتب ہیں اس میں آپ کو یہ ملے گا۔ تیسری خلافت میں باغ فدق اگر کسی کو ملا ہے تو تیسرے خلیفہ کی بیٹی کو ملا ہے اور اس کے داماد بھتیجے کو ملا ہے،
اور یہ وہی شخص تھا کہ جب مولا علی کا دور آیا تو یہ مدینہ سے بھاگ کر شام چلا گیا، شام کے حاکم سے مل کر پھر اس نے جو پلانیں کی، اس کے ضمن میں جنگ جمل بھی سامنے آئی ہے، باقی جنگیں بھی آئیں، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ کہا جانا کہ مولا علی نے پھر دوبارہ طلب کیوں نہیں کیا، مولا علی اپنے دور میں حجت اتمام کرتے رہے، پہلی خلافت میں بھی مانگا، دوسری خلافت میں بھی مانگا، اور مولا علی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ فدق کل بھی میری زوجہ کا حق تھا، آج بھی میری زوجہ کا حق ہے، کیونکہ قرآن کی آیات موجود ہیں کہ انبیاء بے وارث نہیں ہوتے۔ تمام تر انبیاء کے لیے قرآن کی آیات آ رہی ہے کہ انبیاء خود بھی وارث بنتے ہیں اور آگے وارث بناتے بھی ہیں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔